بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ناظرین، آج کی یہ پیشکش آپ کی روح کو اطمینان اور دل کو سکون دینے والی ہے۔ آج ہم ان 11 روحانی خوابوں پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں جنہیں دیکھنا کسی بھی انسان کے لیے عام بات نہیں ہوتی۔ اگر کسی خوش نصیب مرد یا عورت کو ایسے خواب نصیب ہو جائیں تو صرف ایک سپنا نہیں بلکہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم میں ہے اور اس کے خاص بندوں میں شامل ہے۔ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جن کے ذریعے رب اپنے بندے کو اپنی قربت کے لیے چن لیتا ہے اور اسے غیبی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے 11 مبارک خواب ہیں جو انسان کی تقدیر اور اس کے روحانی درجے کی پہچان بن جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اشاروں کی گہرائی میں اتریں گے تاکہ آپ اپنے خواب میں چھپے ربانی پیغام کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے ہر لفظ کو دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہ باتیں صرف باتیں نہیں، آپ کے علم میں اضافہ کریں گی بلکہ آپ کے دل کو نور سے بھر دیں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی ایمان کو مضبوط کرنے والی پیشکشیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور ایک نیک پیغام کی محبت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آئیے اب اس روحانی سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی پاک تعلیمات کی روشنی میں ہم آپ کو ان خوابوں کی حقیقت بتائیں گے جن کا دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی خاص رحمتیں اس انسان پر نازل ہو رہی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ان 11 خوابوں کی تفصیل سے پہلے آئیے پوری ادب اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ درود کی برکت وہ کنزی ہے جو ہر مشکل تالے کو کھول دیتی ہے۔ آئیے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ایک ضروری بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر خواب کی اپنی ایک تاثیر اور اثر ہوتا ہے، لیکن ڈراونے اور پریشان کرنے والے خوابوں کو کبھی کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے خواب اکثر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جن کا مقصد انسان کو بے چین کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی خواب کی صحیح تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسے شخص سے رابطہ کریں جو دین کی سمجھ رکھتا ہو اور علم تعبیر سے واقف ہو۔ آپ چاہیں تو اپنا خواب کسی سچے اور بھروسے مند دوست سے بھی ساجھا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنا خواب کبھی اس انسان کو نہ بتائیں جو آپ سے حسد رکھتا ہو یا دشمنی رکھتا ہو۔ جادوگروں، فتنہ پھیلانے والوں اور غیر مسلموں کے سامنے خواب بیان کرنے سے بچیں۔ اپنی روحانی باتیں صرف انہی نیک لوگوں تک سیمت رکھیں جن پر آپ کو پورا یقین ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب اس پرندے کی طرح ہے جو ہوا میں جھول رہا ہو جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے، لیکن جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ ساکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیک سوچ والے انسان سے ہی تعبیر پوچھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ نیک سوچ والے انسان سے ہی اس کی تعبیر پوچھنا چاہیے، کیونکہ جیسی تعبیر کی جاتی ہے ویسا ہی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ سچے خواب مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتے ہیں جو زندگی کی کٹھن موڑوں پر اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ خوابوں کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ روح کا آئینہ ہوتے ہیں۔ جب انسان پاکیزگی سے زندگی گزارتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے تو اسے ایسے روحانی خواب نصیب ہوتے ہیں جو اس کے ایمان کو تازگی دیتے ہیں۔ اب آئیے ان 11 مبارک خوابوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا خواب یہ ہے
کہ اگر کسی انسان کو اپنے خواب میں اللہ کے کسی سچے ولی کی زیارت ہو جائے، چاہے ان کا چہرہ صاف نہ دکھے بلکہ صرف نور، لباس یا خوشبو محسوس ہو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور روحانی بلندی کی نشانی ہے۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام، خلفائے راشدین یا عشرائے مبشرہ میں سے کسی کی زیارت ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تیسرا خواب یہ ہے کہ اگر کسی نبی کی زیارت نصیب ہو، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اشارہ ہے۔ چوتھا خواب یہ ہے کہ اگر خواب میں کسی نبی سے بات چیت ہو جائے تو یہ بے حد اونچے درجے کی برکت کی نشانی ہے۔ پانچواں خواب تمام خوابوں کا تاج ہے اور وہ ہے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہونا۔ یہ ایمان کی کامل حالت کی دلیل ہے۔ چھٹا خواب یہ ہے کہ اگر انسان خواب میں درود پاک پڑھتا ہوا دکھے تو یہ گناہوں کی معافی اور درجوں کی بلندی کی نشانی ہے۔ ساتواں خواب آسمانوں کی سیر سے تعلق رکھتا ہے جو روحانی مقام کی پہچان ہے۔ آٹھواں خواب پل صراط کو سکون سے پار کرتے دیکھنا ہے جو ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ نوواں خواب بادلوں سے اوپر اڑتے ہوئے خود کو دیکھنا ہے جو اللہ کی خاص عنایت کا ثبوت ہے۔ 10واں خواب کسی بڑے بزرگ یا اللہ کے عاشق کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو آنے والی زندگی میں نیک رہنما ملنے کا اشارہ ہے۔ 11واں خواب قرآن مجید کی تلاوت یا اس کی تعظیم کرنا ہے جو دین کے علم اور رب کی قربت کی نشانی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایسے خواب انہی لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب بھی ایسا خواب دیکھیں تو فوراً سجدہ شکر ادا کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں، صدقہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر کریں۔ غرور سے بچیں، گھمنڈ سے بچیں، کیونکہ اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے اور مومن کے لیے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اگر آپ کو یہ روحانی پیشکش پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک نئی اور اثردار ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ